السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا سوال یہ ہے کہ ریونڈ حضرات اور مولانا سعد صاحب انڈیا والے کے درمیان جو اختلافات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں انڈیا والے کہ امیر بنایا جائے اور پھر اس جو انتظام ہے جو نظم چل رہا ہے اس کو آگے چلایا جائے، جبکہ ریونڈ حضرات ترجیح دیتے ہیں کہ شورا منعقد ہو اور پھر اس کا ایک فیصل ہو۔ تو ان دونوں کے درمیان جو اختلافات ہے اس اختلاف کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کا میرے پاس 3 جوابات ہیں۔ یہ کہ پہلا جواب یہ ہے کہ ریونڈ حضرات اور مولانا سعد صاحب کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، یہ بس اختلاف رائے ہے۔ مولانا سعد صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر امیر مقرر کر لیا جائے تو یہ بہتر ہوگا اور کام کی جو نہج ہے وہ آگے کی طرف بڑھے گی، اور ریونڈ حضرات سمجھتے ہیں کہ شورا ہے اور شورے کا ایک فیصل مقرر ہے، تو یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے تو کام کی نہج آگے کی طرف جائے گی۔ اب دونوں کے درمیان اختلاف نہیں، صرف اور صرف اختلاف رائے ہے کہ ریونڈ حضرات اس رائے کو ترجیح دیتے ہیں، مولانا سعد صاحب اس رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ چلو مان لیا ان کے درمیان اختلاف ہے، لیکن ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو بند رکھیں، ہم کچھ نہ بولے۔ ہم نے اگر وقت لگانا ہے خالص اور مخلص اللہ کے لیے، ہم اپنا وقت لگائے، 3 دن کے لیے جانا ہو، چلے کے لیے جانا ہو، 4 مہینوں کے لیے جانا ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں۔ یوں سمجھے، آسان الفاظ میں اگر میں جواب دوں تو آپ یہ ایسا سمجھے کہ یہ مشاجرات صحابہ میں سے ہے، کہ جس طرح وہاں پر ہمیں حکم ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، تو ہمیں یہ حکم ہے کہ اپنی زبانوں کو بند رکھو، کچھ نہ بولو۔ اسی طرح یہی پر بھی یہ حکم ہے کہ ہم اپنا وقت اللہ کے لیے لگائیں، ان کے درمیان جو اختلاف ہے وہ انہی پر ہی ہم رہنے دیں، ہم اس کے درمیان نہ بولے۔ یہ صرف مثال دی، اور مشبہ بھی کے لیے من کل الوجوہ مشابہہ ضروری نہیں، لہذا صرف مثال سے سمجھا دیا۔ تیسرا جواب میرے پاس یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ترتیب پہلے سے چلی آ رہی ہے 1992-86 سے شورا کی ترتیب چلی آ رہی ہے، مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ اس کو ہم تبدیل کر کے امیر کی طرف ہم لے کر جائے، اس کو ہم تبدیل کریں گے، یعنی ریسرچ کریں گے ہم۔ آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھے کہ ایک ہوتا ہے سرچ، ایک ہوتا ہے ریسرچ۔ سرچ اور ریسرچ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی مثال یہ ہے کہ آپ یوں سمجھے کہ کسی اسپین کے اندر فٹ بال ورلڈ کپ شروع ہے اور فائنل میچ چل رہا ہے، اور اس وقت ایک کھلاڑی چاہتا ہے کہ آخری 2-3 منٹ کے اندر گول کر دے، رات کا 1 یا 12 بجے بج رہا ہے، اور اس وقت جو لائٹس لگے ہوئے ہیں، جو لائٹس آن ہے، جو لائٹس جل رہے ہیں، اس میں پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ جا کر اس لائٹس کو، جس کی وجہ سے روشنی ہے اور یہ کھلاڑی گول کرنا چاہتا ہے، یہ جا کر جو لائٹ آن ہے اور سرچنگ کر رہے ہیں، یہ اس لائٹ کے بٹن کو آف کر دے 1 منٹ کے لیے، چلو 30 سیکنڈ کے لیے، پھر دوبارہ آن کر دے۔ تو یہ آن آف کرنا یہ ریسرچ ہوا، آف آن کرنا یہ ریسرچ ہوا۔ اب جو سرچنگ ہو رہا تھا اس بچے نے ریسرچ کر دیا، تو کیا گراؤنڈ کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بچے کو انعام دیں گے یا اس بچے کو گالیاں دیں گے، اس کو ماریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو گالیاں دیں گے، اس کو ماریں گے کہ آپ نے غلطی کر دی۔ اسی طرح مولانا سعد صاحب یہ کر رہے ہیں کہ اب ایک سرچ ہو رہا ہے اور وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے کہ نہیں جی اب امیر بنا لیا جائے۔ تو اختلاف کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہاں پر جو لوگ ہیں جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ جو تبلیغ کی پہلے سے ترتیب آ رہی تھی، ایک جماعت تھی، ایک اتفاق اور اتحاد تھا، اب اس جماعت کے اندر اتفاق اور اتحاد برقرار نہ ہوا۔ اب ایک ہی جماعت جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ حق پر ہے، اس میں بھی اختلاف پڑ گیا، تو لوگوں کے درمیان باتیں شروع ہو گئی۔ لہٰذا ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نے اگر وقت لگانا ہے تو اپنا وقت اللہ کے لیے دے، 3 دن، چلہ 4 مہینے، سال، ہم اپنے اللہ کے لیے وقت لگا دیں، اس باتوں کو ایک سائڈ پر رکھے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔